بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آن لائن نماز کورس کا ایک سلسلہ شروع ہوا پڑا ہے۔ اللہ کی توفیق سے بڑا ہی اس سلسلے سے فائدہ ہو رہا ہے۔ کئی ساری باتیں اس طرح کی جو انسان کے اپنے عمل میں بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کورسوں سے وہ باتیں انسان کے اپنے ذاتی عمل میں بھی آ جاتی ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے طریقے بیان کیے جا رہے تھے، جن میں سے کل 6 طریقے بیان ہو چکے کہ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے توجہ اور دھیان کس طرح لے کر آئے، خشوع نماز میں کس طرح پیدا ہوگا، تو اس کے 6 طریقے بیان ہو چکے۔ آج 7واں طریقہ ہے نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کا۔ 7واں طریقہ یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو امام جو تلاوت کر رہا ہے، مقتدی کو چاہیے کہ امام کی اس تلاوت میں غور و فکر کرے اور خاموشی سے امام کی تلاوت سنے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم دیا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جس ٹائم قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو خاموشی سے سنو۔ تو جب انسان امام کی تلاوت غور و فکر اور توجہ سے سنے گا، اور اگر اس کو اس تلاوت کا ترجمہ آتا ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے ترجمے پر غور کرے کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ جو آیت تلاوت کی جا رہی ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے، اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اگر ترجمہ نہیں آتا تو انسان قرآن مجید کی آیات پر غور کرے، جو تلاوت کی جا رہی ہے اس تلاوت پر غور کرے، تو اس کی وجہ سے انسان کو نماز میں خشوع حاصل ہوگا، توجہ حاصل ہوگی، انسان کا دھیان نہیں بھٹکے گا، انسان کی توجہ کسی اور طرف نہیں جائے گی۔ یہ تو بات ہے اگر امام تلاوت اونچی کر رہا ہے، اور اگر امام تلاوت آہستہ کر رہا ہے، سری نماز پڑھا رہا ہے، ظہر عصر کی نماز ہے جس میں تلاوت اونچی نہیں کی جاتی، اس میں کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ انسان دل ہی دل میں سورہ فاتحہ پر غور کرے، دل ہی دل میں انسان قرآن مجید کی تلاوت پر غور کرے، جو اس کو قرآن مجید کی تلاوت کا ترجمہ آتا ہے اس پر غور کرے۔ اگر کسی تلاوت قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں آتا تو جو اس کو آیات یاد ہے ان آیات پر غور کرے، لیکن دل ہی دل میں زبان سے نہ پڑھے، اس لیے کہ قرآن حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، کہ چاہیے کہ سورہ فاتحہ کو انسان اپنے نفس میں پڑھے، اپنے دل میں پڑھے، جہراً تلاوت نہیں کرے گا، زبان سے ادا نہیں کرے گا، بلکہ دل ہی دل میں انسان سورہ فاتحہ پڑھ کر اور دل ہی دل میں انسان اس سورہ فاتحہ پر غور کرے گا، زبان سے ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو 7واں طریقہ جو حدیث میں اپنا خشوع و خضوع حاصل کرنے کا علماء ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ کہ انسان امام کی قراءت پر، امام کی تلاوت پر انسان غور و فکر کرے، اس کے ترجمے پر غور کرے، تو انسان کو انشاءاللہ امید ہے کہ نماز میں سکون، نماز میں توجہ، نماز میں دھیان اور خشوع حاصل ہوگا۔ اس کے بعد پچھلے جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں، ان اسباق میں ہم نے ایک فرض تکبیر تحریمہ کا پڑھا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اگر ایک آدمی نے نماز شروع کی لیکن تکبیر تحریمہ اس نے نہیں پڑھی، اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے اور فرض کے چھوڑنے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد ہم نے جو سبق میں پڑھا وہ ہے
رکوع، پھر ہم نے سبق میں پڑھا تھا سجدہ، جبکہ رکوع اور سجدے سے پہلے ایک فرض قراءت والا بھی ہے جو رہ گیا۔ آج کے سبق میں ہم قراءت کے حوالے سے پڑھیں گے کہ تکبیر تحریمہ ادا کرنے کے بعد انسان نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ سمجھیں کہ تکبیر تحریمہ ادا کرنے کے بعد چاہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، وہ ثنا ادا کرے گا۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے، اسے ثنا کہتے ہیں، یہ پڑھے گا۔ پھر اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد کوئی سورت یا کوئی بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں تلاوت کرے گا قرآن پاک سے۔ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر تو انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو یہ ترتیب ہے کہ ثنا پڑھے، ثنا کے بعد تعوذ پڑھے، پھر تسمیہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر انسان آگے تلاوت کرے۔ اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی صورت میں پھر صرف ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، تعوذ یا تسمیہ نہیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، تلاوت نہیں کرے گا، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، صرف ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے پڑھنے کے بعد انسان خاموش ہو جائے گا۔ ہاں، جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد مقتدی اور امام دونوں آمین کہیں گے، لیکن آمین کہنا مقتدی اور امام دونوں کے لیے سنت ہے، لیکن آہستہ آواز سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین آہستہ آواز سے کہنا افضل ہے، اس لیے کہ آمین دعا ہے، اور دعا کے بارے میں قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ جب تم اللہ رب العزت کو پکارو، اپنے رب کو پکارو تو آہستہ پکارو۔ تو آمین چونکہ دعا ہے اس لیے اس کے اندر افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان آہستہ آمین کہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آگے ہم تلاوت کریں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد تسمیہ بھی پڑھیں گے، چاہے ہم سورہ شروع کر رہے ہوں یا سورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہوں، سورہ فاتحہ کے بعد تسمیہ پڑھنا یہ واجب ہے، اس لیے کہ ہم آمین پڑھتے ہیں اور آمین یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، اس لیے جب ہم دوبارہ تلاوت شروع کریں گے تو اس کے شروع میں دوبارہ ہم تسمیہ پڑھیں گے۔ اور جب ہم نماز ادا کر رہے ہوں تو نماز کی ادائیگی میں جس طرح پیچھے یہ بات آئی تھی خشوع خضوع میں کہ نماز ادا کرتے وقت اعضاء کو حرکت نہیں دیں گے بلکہ اطمینان سکون سے نماز ادا کریں گے، اسی طرح نماز میں یہ بات بھی ہے کہ نماز ادا کرتے وقت ہم دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، اوپر نیچے نہیں دیکھیں گے، بلکہ جب انسان قیام کی حالت میں ہو تو سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، جب انسان رکوع کی حالت میں ہو تو پھر پاؤں پہ دیکھیں گے، جب انسان سجدے کی حالت میں ہو تو پھر ناک پہ دیکھیں گے، جب انسان التحیات کی حالت میں ہو، تشہد کی حالت میں ہو تو پھر گود میں دیکھیں گے، جب سلام پھیریں گے تو پھر کندھے پر دیکھیں گے۔ یہ نماز میں نگاہ رکھنے کی جگہ ہیں، اس کے علاوہ آگے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگلی بات ہے سبحانک اللہم کے حوالے سے، ثنا کے حوالے سے، کہ جس طرح ہم نے پیچھے یہ بات پڑھی تھی کہ جب ہم رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں اور سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں تو اس تسبیح پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان جب اس کے مقصد پر غور کرے گا، توجہ کرے گا، تو پھر انسان کو نماز میں خشوع خضوع بھی حاصل ہوگا، نماز پڑھنے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی پر غور کرتے ہیں، اللہ کی عظمت پر غور کرتے ہیں، اللہ کی بلند جو بالا صفت ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری مشکل آسان ہوتی ہے، ہماری پریشانی ختم ہوتی ہے، نماز میں خشوع خضوع آتا ہے۔ اسی طرح
جب ہم ثنا پڑھیں گے تو ثنا پڑھتے وقت ہم اس بات کا دھیان کریں گے کہ ثنا کے ترجمے پر ہم غور کریں کہ ثنا ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ سبحانک اللہم، سبحانک پاک ہیں آپ کی ذات پاک ہے، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور واو وبحمد واو اور وبحمدک اور تمام کے تمام کی تعریف آپ کے لائق ہیں، آپ کی ذات ہی ایسے جو تمام تعریف کے لائق ہے۔ وتبارک اسمک، تبارک بابرکت ہے آپ کی ذات، اسمک وتبارک اسمک بابرکت ہے آپ کا نام، وتعالی جدک بلند و بالا ہے آپ کی ذات، وتعالی بلند ہے بالا ہے، جدک آپ کی ذات آپ کی بزرگی، ولا الہ اور کوئی الہ نہیں ہے، غیرک آپ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ تعریفات ہیں کہ آگے ہم نے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل حل کروانے ہیں، اپنی جو پریشانی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ اور جب انسان کسی بڑے آدمی کے دربار پہ حاضر ہوتا ہے تو پہلے جا کر اس کی تعریفات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ جس ٹائم تم میرے دربار پر آؤ، میرے دربار پہ حاضری دو، میرے سامنے کھڑے ہو تو پہلے تعریف کرو۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تعریف ہو رہی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تعریفات ہو رہی ہیں۔ پھر آگے ہم اہدنا الصراط اللہ سے کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پہلے انسان دعا اللہ کی تعریفات کرے، اور سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یہ جو ثنا ہے یہ تعریفات ہیں۔ تو جب انسان ثنا پڑھ رہا ہو تو ثنا میں یہ دھیان کرے کہ میں اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہوں، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح جو ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، یہ تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح میں ہم اس بات پہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہیں۔ تسبیح میں ہم اس بات کی اقرار کرتے ہیں سبحانک۔ اور جب انسان تحمید کرتا ہے، تحمید کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ تمام کی تمام خوبیاں، تمام کے تمام کمالات اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ تو جب ہم نے ثنا پڑھی تو ثنا میں تسبیح بھی آ گئی، تو ثنا میں تحمید بھی آ گئی کہ ہم نے یہ بھی کہا کہ تمام کے تمام عیوبات سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اور ہم نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے جو تمام کے تمام کمالات اور تمام کے تمام خوبیوں سے کیا ہے مبرہ ہے، اپنا آراستہ ہے۔ تو ہم جب ثنا پڑھتے ہیں تو ثنا میں اس بات پر ہم دھیان توجہ دیں کہ ہم اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور یہ انسان توجہ دے کہ اللہ میرے ہر قول سے، میرے ہر فعل سے اللہ رب العزت کی تعریف کیا ہے جھلک رہی ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، تربیت کہ جب بھی کہے تم کسی بڑے سے اپنے کسی کام کا مطالبہ کرو تو اس کی تعریف کرو، لیکن چاپلوسی نہیں کرنی۔ چاپلوسی کیا ہے کہ ایک آدمی تعریف کا مجھ سے ہی نہیں، آپ کیا ہے اپنے کام کرانے کے خاطر اس کی تعریفات کرتے پھر رہے ہیں۔ حوصلہ افزائی کریں، اگر ایک آدمی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، وہ اچھے کام کرنے کے بعد حوصلہ افزائی کا مستحق بنتا ہے، حوصلہ افزائی کریں، چاپلوسی نہ کریں۔ چاپلوسی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی انسان کی جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو ثنا پڑھتے وقت انسان اللہ رب العزت کی تعریف اپنے دھیان اور توجہ رکھے۔ ثنا کے حوالے سے چند اہم مسائل۔ نمبر 1، ثنا پڑھنا چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، اکیلے نماز پڑھ رہے ہو یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر ثنا انسان سے رہ جائے، مثال کے طور پر مقتدی آیا نماز پڑھنے کے لیے، امام نے تلاوت شروع کر دی تھی، اب مقتدی جب امام کے پیچھے نماز شروع کرے گا تو ثنا نہیں پڑھے گا۔ اب امام ہم یہاں پر پریشان ہو رہے تھے میری ثنا رہ گئی ہے، ثنا کب میں پڑھوں گا؟ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہم تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو امام کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ امام نے تلاوت شروع کر دی ہے اور ہم ابھی ثنا پڑھ رہے تھے، درمیان میں ہماری ثنا پہنچی تھی، تو جیسے امام نے تلاوت شروع کی تو ہم ثنا وہیں چھوڑ دیں گے، ثنا پوری نہیں کریں گے، اس لیے کہ تلاوت کا سننا اب واجب ہے، تلاوت کا سننا یہ ضروری ہے، ثنا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جب تلاوت شروع ہو گئی اب ہم ثنا وہیں روک دیں گے، چاہے ہماری ثنا آدھی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات،
اگر کسی آدمی سے ثنا رہ گئی، ثنا نہ پڑھ سکا، تو اس ثنا نہ پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ثنا کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ثنا پڑھنا مستحب ہے۔ سجدہ سہو آتا ہے جس ٹائم واجب چھوٹ جائے یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، تو پھر وہاں پر انسان ثنا اپنا سجدہ سہو کرتا ہے۔ تو ثنا پڑھنا یہ سنت تھا، واجب فرض نہیں تھا، اس لیے ثنا اگر رہ جائے تو ثنا رہنے کی وجہ سے انسان پر سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ نمبر 3، تیسری بات کہ مقتدی امام کے پیچھے جب کھڑا ہوگا تو یہ صرف پہلے ہی بات بتائی جا چکی ہے کہ امام جس ٹائم تلاوت شروع کرے تو مقتدی پر خاموش رہنا لازم ہے۔ اس لیے جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت نہیں کرنی ہوتی، خاموشی سے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی جو قراءت ہے یہی مقتدی کی قراءت ہے، اس لیے امام کے پیچھے ہم انسان کھڑا ہو تو پھر خاموشی سے کھڑا ہو، امام کے پیچھے تلاوت نہ کرے۔ اسی طرح اگر امام قراءت شروع کر دے اور امام مقتدی ثنا پڑھ رہا ہو تو جیسے ہی قراءت شروع ہوگی تو مقتدی کے اوپر لازم ہے کہ خاموش ہو جائے اور امام کی قراءت سننا شروع کر دے۔ اسی طرح اگر مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا اور امام ایک رکعت پڑھا چکا تھا تو اب جب مقتدی امام کے ساتھ ملے گا تو یہ نماز مکمل کرے، جب امام سلام پھیر دے گا تو یہ کھڑا ہوگا، اب جب اپنی اگلی رکعت جو اس کی رہ گئی تھی یہ شروع کرے گا، یہ پوری کرے گا، تو پھر ثنا، پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورت جو نماز شروع کرنے کی ترتیب ہے اس ترتیب پہ یہ اپنی رکعت مکمل کرے گا، پھر یہ وہاں پر ثنا پڑے گا، امام کے پیچھے ثنا نہیں پڑے گا۔ یہ تھے ثنا کے حوالے سے چند اہم مسائل۔ اب ہے قراءت کے حوالے سے مسائل۔ مطلق قراءت کرنا فرض ہے، جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ نماز کے فرائض ذکر کیے گئے تھے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، قیام فرض ہے، قراءت کرنا فرض ہے، تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے حوالے سے، تعوذ، تسمیہ کے حوالے سے بات مکمل ہو چکی، اب ہے قراءت کے حوالے سے۔ مطلق قراءت کرنا فرض ہے۔ اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی تو اس نے تلاوت تو کر لی ہے، فرض اس کا ادا ہو گیا۔ اب اگر اس نے سورہ فاتحہ کے بعد آگے کوئی سورت پڑھتا ہے یا 3 آیتیں پڑھ لیتا ہے یا کوئی ایک بڑی آیت پڑھ لیتا ہے تو اس نے واجب بھی ادا کر لیا ہے۔ اگر اس نے سورہ فاتحہ کے بعد آگے تلاوت نہیں کی، سورہ فاتحہ کے بعد یہ رکوع میں چلا گیا ہے تو اس نے چونکہ فرض ادا کر لیا تھا، اس لیے اب اس پر سجدہ سہو آئے گا، سجدہ سہو کے بعد نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ تو مطلق قراءت کرنا فرض ہے۔ اب قراءت کتنی فرض ہے؟ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، یا جو اس کا ادنا درجہ علماء نے بتایا ہے، فقہاء نے بتایا، وہ یہ کہ اتنی تلاوت کرے کہ جس کے 30 حروف کم سے کم بنتے ہوں۔ اگر اس نے اتنی تلاوت کی کہ جس کے 30 حروف سے کم آیت بنتے ہیں، ایک آیت وہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ آیت بڑی نہیں ہے، اگر اس کے حروف 30 آیت سے کم ہیں، 30 حروف سے کم ہیں، تو اس کی تلاوت فرض مکمل نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کو اتنی تلاوت کرنا ضروری ہے کہ جو کم سے کم 30 حروف بنتے ہوں۔ تو ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا اتنی آیت تلاوت کرنا جس کے کم سے کم 30 حروف بنتے ہوں، تو اس کے فرض قراءت ہو جائے گی۔ نمبر 2، دوسری بات کہ قراءت کرتے وقت جو قراءت کے حروف ہیں ان کے الفاظ کی ادائیگی زبان سے، ہونٹوں سے ضروری ہے، یعنی مخارج سے حروف کی ادائیگی فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی آتا ہے، وہ نماز شروع کرتا ہے اور منہ بند کے کھڑا ہوا ہے، دل میں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ قراءت کے لیے ضروری ہے کہ انسان زبان سے الفاظ کی ادائیگی کرے، ہونٹ ہل رہے ہوں، زبان ہل رہی ہو، مخارج سے حروف ادا ہو رہے ہوں۔ صرف خاموشی سے منہ بند کر کے کھڑا ہوا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اتنی آواز سے پڑھنا کہ انسان کے اپنے کانوں میں اس تلاوت کی آواز پہنچ رہی ہو، یہ ضروری ہے، لیکن اس کی گنجائش علماء نے دی ہے کہ اگر اتنی آواز سے بھی نہیں پڑھتا کہ اس کے اپنے آپ کو سنائی دے، لیکن زبان سے اور ہونٹوں سے حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ صرف دل میں انسان اپنے تصور کر کے نماز ادا کر رہا ہے، زبان سے حروف ادا نہیں ہو رہے، مخارج سے حروف نہیں نکل رہے ہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز ادا کرنے کے لیے قرات زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، اس کے حروف کی ادائیگی ضروری ہے۔ قرات کے حوالے سے چند اہم مسائل۔ پہلا مسئلہ یہ کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام اور مقتدی دونوں کے اوپر آمین کہنا سنت ہے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے، اور آمین آہستہ آواز سے کہیں گے، اونچی آواز سے نہیں کہیں گے۔ دوسرا مسئلہ، 2 رکعتوں کے درمیان میں
ایک صورت کا چھوڑنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھتے ہیں آپ، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھتے ہیں، درمیان میں سورہ قریش لإیلاف قریش ایک سورہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کم سے کم اتنی تلاوت کا چھوڑنا ضروری ہے جو ہم 2 رکعتوں میں پڑھ سکیں۔ تو اس لیے ہم سورت پڑھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یا تو کٹھی تلاوت کریں، اور اگر درمیان میں ہم نے صورتیں چھوڑنی ہو تو پھر 2 صورتیں چھوڑیں، ایک صورت چھوڑنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، فرض نماز کی دوسری رکعت میں جان بوجھ کر اگر انسان ترتیب کے خلاف تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ماعون پڑھی، ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھی ہے، اور دوسری رکعت میں اگر آپ جان بوجھ کر سورہ قریش لإیلاف قریش شروع کر دیتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر آپ بھولے سے آپ نے پچھلی صورت پڑھنا شروع کر دی تو آپ اسی صورت کو مکمل کریں، یہ نہیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ماعون پڑھی اور بھولے سے آپ نے سورہ قریش لإیلاف قریش شروع کر دی دوسری رکعت میں، پھر آپ کو یاد آیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور آپ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھنا شروع کر دی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ نے بھولے سے پچھلی سورہ شروع کر دی، آپ اسی کو پڑھیں اور اسی کو ہی مکمل کریں۔ نمبر 4، فرض نماز میں عذر اور ضرورت کے بغیر دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک آدمی کو کئی ساری صورتیں آتی ہیں اور وہ دونوں رکعتوں میں، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی ایک ہی صورت بار بار پڑھ رہا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی کو ایک ہی صورت یاد ہے تو اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ اور تلاوت یاد کرے، اپنی نمازوں کے لیے تلاوت یہ کیا ہے یاد کرے تاکہ اور صورتیں یہ پڑھ سکے، اور صورتیں یاد کرنے پر ضروری ہے، لیکن جب تک یاد نہیں ہوتی تو ایک صورت جو اس کو یاد ہے وہ پھر پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ نمبر 5، بلا عذر کھانسنا، کھنگارنا، جمائی لینا، اگر اس کھانسنے سے، جمائی لینے سے، کھنگارنے سے اگر کوئی حروف بن جائیں تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے کھانستے ہوئے، جمائی لیتے ہوئے بسا اوقات کیا ہے انسان آواز نکالنا شروع کر دیتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اولاً تو کھانسنے سے، جمائی لینے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر انسان سے پھر بھی جمائی آ جائے، کھانسی آ جائے تو خیال کرے حروف نہ پیدا ہوں، اگر حروف پیدا ہوں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر انسان کو ڈکار آ جائے نماز کے دوران تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اولاً اس کو روکے، لیکن نہ روکے آ جائے تو پھر اونچی آواز سے ڈکار نہ لے، بلکہ منہ بند کر کے اس ڈکار کو منہ میں جمع کرے، پھر آہستہ سے اس کی آواز کو خارج کرے، اونچی آواز سے ڈکار کی آواز منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ فرض نماز کے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، جبکہ وتر، سنت، نفل کی ہر نماز میں قرات کرنا فرض ہے۔ تو فرض نماز کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور 7 سورت بھی ملائے گا، جبکہ بقایا 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، 7 سورت نہیں ملائے گا۔ اس کے علاوہ وتر، سنت، نوافل جتنے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھے گا اور ساتھ میں تلاوت بھی کرے گا۔ یہ قرات کے حوالے سے چند اہم مسائل تھے۔ آخر میں ایک بات مسئلے کے طور پر بتا دوں کہ قیام کے حوالے سے بات آئی تھی کہ تکبیر تحریمہ کے بعد انسان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، پھر قرات کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی قیام پر قادر ہے اور رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے، بیٹھ کر اشارے سے کرتا ہے، تو اس آدمی کے لیے تو افضل بہتر یہی ہے کہ یہ قیام کی حالت میں نماز کھڑا ہو کر نماز پڑھے، جب رکوع سجدہ کرنے کی باری آئے تو وہ اشارے سے کر لے۔ لیکن اگر یہ آدمی قیام نہیں کرتا، رکوع سجدہ پر جو آدمی قادر نہیں ہے وہ قیام نہیں کرتا، بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک آدمی اگر رکوع سجدے پر قادر ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، پھر بھی وہ قیام نہیں کرتا، اس آدمی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیام فرض تھا، اس نے قیام فرض چھوڑ دیا ہے، فرض چھوڑنے سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اس کی مجبوری تھی، یہ رکوع سجدے پر قادر نہیں تھا، اب اس کے لیے گنجائش ہے، بہتر افضل اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہاں پر یہ قیام کرے، لیکن اگر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ نفل جو نماز ہے، فرائض کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان میں یہ نفل نمازوں میں بیٹھ کر بھی اگر نماز پڑھنا چاہے رکوع سجدے پر قادر ہی کیوں نہ ہو تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے خشوع و خضوع حاصل کرنے کا 7واں طریقہ پڑھا۔ 7واں طریقہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ امام جو تلاوت کر رہا ہو تو مقتدی اس کی تلاوت پر غور و فکر کرے، اس کے معنی پر غور کرے۔ اس کا ہم نے یہ پڑھا کہ تکبیر تحریمہ کا ہم نے کیا پڑھنا ہے،
تو تکبیر تحریمہ میں ہم نے پہلے ثنا پڑھنا ہے، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر ساتھ ہم تلاوت کریں گے۔ اور جب ہم ثنا پڑھیں گے تو ثنا کے معنی پر غور و فکر کریں، ثنا کے اندر ہم اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہے ہیں، ثنا میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ پھر ثنا کے حوالے سے ہم مسائل پڑھے ہیں، پھر قرات فرض کتنی ہے، کتنی قرات کرنے سے ہماری نماز ادا ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی، اور قرات کے حوالے سے ہم نے چند اہم مسائل پڑھے ہیں۔ آج کے سبق کا یہی خلاصہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل پر اور نماز کا جو سنت طریقہ ہے اس طرح ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب کو اس کورس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہوگا، اس لیے خود بھی اس کورس کو سننے کا اہتمام کریں، دوسرے دوست احباب کو بھی اس کورس کی طرف متوجہ کریں، ان کی طرف بھی لنک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کورس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جتنا ہم دوسروں کو فائدہ دیں گے اتنا ہی ہماری اپنی نماز بھی بہتر اور درست ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔